دنیا کو؟ دیکھیے، ہم مسئلے کو اپنے صحیح پرسپیکٹیو میں اور کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا میں جہاں بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اگر ایک کانفلکٹ کہیں ہو تو کانفلکٹ میں جتنے ایکٹر جتنے پلیئر ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعلقات ہوتے ہیں، کانٹیکٹس ہوتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پہ اتنے گروپس ہوں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ ہو. کانٹیکٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ کانٹیکٹ کو نیگیٹولی استعمال کیا جاتا ہے، پیس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی ملک میں انسرجنسی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بری بات ہے. اگر کانٹیکٹ نہ ہو، فرض کیا آج امریکہ اور پاکستان کوئی فیصلہ کریں اور اس فیصلے کی میں ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ ISI سے کہا جائے کہ آپ طالبان سے یا حقانی سے یہ رابطہ کریں اور ان کو یہ میسج دیں، اور ISI آگے سے کہہ دے کہ ہمارے تو کوئی کانٹیکٹ سے نہیں ہے، تو کوئی حکومت اس کو تسلیم کر لے گی؟ ہر ایک کہے گا کہ آپ کیسی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں کہ آپ کے کانٹیکٹس بھی نہیں ہیں، آپ ایک میسج بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو کانٹیکٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کانٹیکٹ نہیں ہے، کانٹیکٹ سب کے ساتھ ہیں، لیکن ان کانٹیکٹس کو افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا اور نہ کیا جاتا ہے. اگر ایسے ہوتا تو یہاں پہ اس ریجن میں امریکہ کی تقریباً 10 سے 12 تک انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. سارے پاکستان میں بارڈر ایریا میں افغانستان میں ان کے انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں. تو یہ بات کیسے ڈکی چھپی رہ سکتی تھی کہ پاکستان اتنے اوورٹ طریقے سے طالبان یا کسی اور گروہ کی حمایت کرتا، ان کو ٹریننگ دیتا، ان کو اسلحہ دیتا، ان کو ایکوپ کرتا اور پھر ان کو بیچتا، اور امریکہ کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا برٹش انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی، اور پھر وکی لنکس کے بعد لوگوں کو خبر ہو جاتی. یہ بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے. اچھا رستم صاحب، کیونکہ پروگرام کو مجھے کلوز کرنا ہے، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس ساری لیک کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل نان سینس ہے یا کوئی ڈیزائن ہے، میڈنس ود میتھڈ ہے؟ نہیں، یہ سیکیورٹی لیپس ہے، اور میں نے جیسے شروع میں کہا تھا پاکستان کے لیے اس میں بڑے گریو امپلیکیشن ہو سکتے ہیں. 3 ایریاز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے، اسی پر پاکستان کو فوکس کرنا ہے. پہلے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کے اپنی پوزیشن کا ڈیفینس کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیمیج ہوگا اس کو کیسے ٹیکل کریں جلدی سے؟ اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے پاکستان کو بالکل اپنی ریسرچ ورک کر کے فیکٹس اور فگر کے ساتھ اور افینسو فرنٹ کے اوپر افینسو موڈ میں یہ اپنا کیس ابھی تک بیان آیا بھی نہیں ہے آرمی کے فارن آفس نے دیا، بڑا آرمی سپوکس پرسن نے دیا. ابھی ٹرائی کانٹیکٹنگ. بدقسمت یہ ہے کہ جب سے یہ لیکس یہ وار ہوئے ہیں افغانستان میں بھی ڈسکشن شروع ہو گئی. امریکنز بھی اب اس ڈیمیج کو کس طریقے سے اس کو کور کرے انہوں نے بھی شروع کرے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے جو بیانات ہیں وہ بھی بالکل ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ، آپ نے تمام پینل ڈسکشن سنی اور اس کو ٹیکل بھی بڑی سنجیدگی سے ہی کرنا چاہیے. آرمی سپوکس پرسن میجر جنرل اطہر عباس صاحب سے ہم نے کانٹیکٹ کی کوشش کی تھی، جیسے ہی وہ اس بارے میں کچھ بات کریں گے یقیناً ہم آپ تک پہنچائیں گے. ڈیمیج کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ربش کر سکتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے بات کرنا شروع ہو گیا. وائٹ ہاؤس نے افسوس ظاہر کر دیا، برٹن نے اس کے اوپر افسوس ظاہر کر دیا، جرمنی نے کہا کہ سیریس انویسٹیگیشن کی جائے پاکستان اور ایران کے لنکس کی جو کہ اس رپورٹ میں الیجڈلی کہا گیا. ISF کا بیان آ گیا. جب پوری دنیا بات کرنے لگ جاتی ہے، جب پوری دنیا میں ایک چیز ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے، تو پھر اس کو ٹیکل کرنا ہمیں کس طریقے سے چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں جواب ضرور دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ISA@cnbcpakistan.com پر. اس کے ساتھ ہی فریدیس کمیٹی کو بھی اجازت دیجیے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.